عوامی تعریف۔ روحانی رہنما ہوتے ہوئے ہمیں مواقعوں کا فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ہم مکمل طور پر اپنی ٹیم کے لوگوں کا شکریہ ادا کر سکیں۔ آپ کو وہ پہلا اصول یاد ہے جسے ہم نے کلوسیوں میں دیکھا تھا؟ خیر، اس کا مرکز پولس کا اجتماعی بشارت تھا، اور اس طرح جیسے ہی وہ خط کو ختم کرتا ہے، وہ ایک بار پھر اجتماعی بشارت پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ لیکن اس خاص نتیجے میں اس نے اصل میں 8 دوسرے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی وہ تعریف کرتے ہیں، جو اس کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نظر ڈالیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اور پولس نے ان کے بارے میں عوامی طور پر کیا کہا۔ ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کا اعتراف کرنا، سب سے پہلے ہم تخیکس کے متعلق جانتے ہیں۔ اب اس نے پہلے ہی تیموتھیوس کا ذکر کیا جو کہ خط پہنچانے میں اس کا ساتھی تھا، لیکن یہاں کلوسیوں 4 باب کی 7ویں آیت سے 8ویں آیت میں وہ تخیکس کے متعلق یہ کہتا ہے: پیارا بھائی اور دیانت دار خادم تخیکس، جو خداوند میں ہم خدمت ہے، میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا۔ وہ در حقیقت پولس کے لیے ان لوگوں کو یہ خط پہنچایا کرتا تھا، اور ویسے اس نے یہ خط افسیوں کو بھی پہنچایا تھا، اور شاید اس نے ایشیا کی دوسری کلیسیاؤں میں بھی پہنچایا ہوگا۔ ہم مکمل طور پر نہیں جانتے، لیکن وہ خدا کا بہت ایماندار خادم تھا، اور پولس نے کہا: اسے میں نے اس لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے۔ پھر وہ انیسموس کا بھی ذکر کرتا ہے کلوسیوں 4 باب کی 9ویں آیت میں، اور اس کے ساتھ انیسموس کو بھی بھیجا ہے جو دیانت دار اور پیارا بھائی اور تم میں سے ہے۔ یہ تمہیں یہاں کی سب باتیں بتا دے گا۔ اور یقیناً یہ حیرت انگیز بیان تھا کہ کیونکہ انیسموس فلیمون کا ایک منحرف غلام تھا جو کلوسیوں میں رہتا تھا۔ فلیمون ویسے ایک اور خط تھا جو پولس نے لکھا تھا۔ یاد رکھیں، اس نے 4 خط لکھے تھے، 3 کلیسیاؤں کو اور اس نے ایک فرد کو لکھا، وہ فلیمون تھا۔ فلیمون شاید وہاں کلوسیوں میں ایک بہت امیر ذمہ دار تھا اور اس کے غلام تھے، مسیحی ہوتے ہوئے اس کے غلام تھے۔ اور ایک بار جب اسے معلوم ہوا کہ اسے اپنے غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جیسے کہ وہ اس کے بھائی ہوں، اور اس نے ایسا کرنا شروع کیا۔ انیسموس نے ان سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ فلیمون کے پاس سے چوری کر کے بھاگ گیا، اور اس کا خاتمہ روم میں ہوا۔ اور دیکھو، خداوند کے پاس ایک بہت اہم منصوبہ تھا، کیونکہ پولس اسے مسیح کے پاس لے گیا اور پھر انیسموس کو واپس کلوسیوں کی کلیسیا میں بھیجا۔ اور جب اس نے فلیمون کو خط لکھا تو اس نے ذکر کیا کہ یہ آدمی اب اس کے غلام کے طور پر نہیں بلکہ مسیح میں اس کے بھائی کے طور پر واپس آ رہا ہے، اور اس لیے یہاں صرف کلوسیوں کے نام خط میں اس نے انیسموس کا ذکر کیا، اور پھر وہ 3 اور لوگوں کا ذکر کرتا ہے: ارسترخس، مرکس اور یوستس۔ اور جب آپ ارسترخس کے متعلق پڑھتے ہیں، اور یہ حیرت انگیز ہے، ارسترخس جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے۔ اب ارسترخس کون تھا؟ خیر، دلچسپ بات یہ ہے، اگر آپ ارسترخس کے متعلق پڑھیں، آپ یہ جانیں گے کہ وہ تسلنیکے سے تھا۔ وہ وہاں تھا جب پولس نے سیلاس اور تیموتھیوس کے ساتھ تسلنیکے میں کلیسیا شروع کی تھی۔ ظاہر ہے وہ بشارتی ٹیم میں شامل ہوا اور ان کے ساتھ گیا۔ وہ افسس میں ظاہر ہوتا ہے جب ان کا اکھاڑا ناراض لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو پولس کو قتل کرنا چاہتے تھے، تب وہ وہاں موجود تھا۔ اور ارسترخس ان لڑکوں میں سے ایک تھا جس نے شاید کہا تھا: پولس وہاں مت جاؤ، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ لہٰذا وہ ایک طویل عرصے سے پولس کے ساتھ رہا ہے۔ ارسترخس بھی ایک ایسا شخص تھا جس نے پولس کے ساتھ اس رقم کو لے جانے کے لیے سفر کیا تھا جو انہوں نے کلیسیا سے جمع کیا تھا تاکہ وہ یروشلم تک لے جائیں۔ یہ اس قسم کا آدمی ہے کہ وہ ایک قابل اعتماد فرد تھا، اور وہ بھی جب پولس کو اسیر کر کے لے گئے اور کیسریا گیا تو وہ پولس کے ساتھ کیسریا گیا،
غالباً 2 سال سے وہاں، اور پھر جہاز میں سوار ہو کر روم کی طرف روانہ ہو گیا۔ لوکا کے ساتھ جو اس جہاز پر پولس کے ساتھ شامل ہوا تھا اور جہاز کی تباہی سے گزرا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پولس اسے ساتھی قیدی کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پولس کے اتنے قریب رہا ہو اور پولس کی خدمت میں اس قدر شامل ہو کہ اسے بھی بیڑیوں میں ڈال دیا گیا ہو۔ وہاں پولس رسول کے ساتھ جیل میں، یہ یقینی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اس نے اسے ایک ساتھی قیدی کہا، جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ لیکن دیکھیں کہ وہ 2 اور لوگوں کا ذکر کرتا ہے یہاں، ارسترخس، اور پھر وہ کہتا ہے اور برنباس کا رشتے کا بھائی مرکس، جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے، اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا، اور یسو جو رومی سلطنت میں ایک عام نام تھا، اور یسو جو یوستس کہلاتا ہے۔ میرے خیال سے ان دنوں میں اگر میرا نام یسو ہوتا اور میں جانتا کہ یسوع در حقیقت کون ہے، تو میں بھی چاہتا کہ میرا نام تبدیل کیا جائے۔ خیر، اس کا نام تبدیل ہو کر یوستس ہو گیا۔ مقتولوں میں سے صرف یہی خدا کی بادشاہی کے لیے میرے ہم خدمت اور میری تسلی کا باعث رہے ہیں۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ اس خط کے آخر میں پولس ان افراد کا نام لے کر ذکر کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کی ٹیم کا حصہ تھے، اور وہ ان کی وفاداری کے بارے میں اس عوامی بیان سے ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ اور پھر اپفراس کلوسیوں 4 باب کی 12ویں آیت میں، اپفراس جو تم میں سے ہے اور مسیح یسوع کا بندہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کلوسیوں سے تھا اور وہ چھوڑ کر آ چکے تھے اور پولس کے ساتھ خدمت کر رہا تھا۔ تمہیں سلام کہتا ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جانفشانی کرتا ہے، تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو۔ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لودیکیا اور ہیراپولس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے۔ یہ تینوں شہر آپ نے دیکھا، ان تینوں شہروں میں ایماندار تھے، اور اس طرح یہ آدمی اپفراس نہ صرف کلوسیوں میں اپنے ساتھی ایمانداروں کے بارے میں فکر مند تھا، بلکہ وہ ان 2 شہروں میں بھی اپنے ساتھی ایمانداروں کے بارے میں فکر مند تھا، جو آپ جانتے ہیں 5-10 میل دور تھا، جو آپ جانتے ہیں کہ 5 سے 10 میل دور تھے۔ پھر اس نے لوکا کا ذکر کیا۔ لوکا کو کون بھول سکتا ہے؟ اسے پیارا طبیب لوکا کہتے ہیں۔ لوکا نے بھی پولس کے ساتھ سفر کیا، اس کے ساتھ فلپی کا سفر کیا، غالباً 8 سال تک وہاں رہے، پھر ٹیم میں شامل ہوئے، سارے راستے یروشلم تک گئے، کیسریا میں بھی گئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلق تھا، اور جہاز پر سوار ہو کر روم کی طرف روانہ ہو گئے اور شاید پولس کی ضروریات کا خیال رکھا۔ میں لوکا کو پولس کے پاس گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، اور وہ در حقیقت اس کی ٹانگوں کا علاج کر رہا تھا جو ان بیڑیوں سے زخمی تھی، جب وہ وہاں اپنے کرائے کے گھر میں 2 سال قید تھا۔ لیکن اس نے پیارے طبیب لوکا کا ذکر کیا، ان کا وہاں بہت اچھا تعلق تھا۔ اب وہ دماس کا ذکر کرتا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن بعد میں جب اس نے پولس کی زندگی کے اختتامی سالوں میں اس نے تیموتھیوس کو لکھا، یہ کوئی تعریفی حوصلہ افزائی بیان نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں، کیونکہ دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا، جس کا اس نے کلوسیوں کے نام ایک خط میں ذکر کیا۔ اس کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں کچھ اچھا نہیں کہا، سوائے اس کے کہ اس نے سلام بھیجا۔ لیکن یہاں وہ کہتا ہے، کیونکہ دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھسلنیکے کو چلا گیا۔ دماس وہاں ان دوسرے آدمیوں کے ساتھ تھا، لوکا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکا اور یوں اس نے پولس رسول کو چھوڑ دیا۔ اور ویسے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بعض اوقات بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں ان کی ناکامیوں کی وجہ سے عوامی سطح پر بلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ آپ کو یہ بہت حساس طریقے سے کرنا ہے،
اور یقیناً پولس ایک رسول ہوتے ہوئے یہ محسوس کر رہا تھا کہ اسے کس طرح سے اس آدمی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت ہے، حفاظت کرنے کے لیے، تیموتھیوس کے لیے، کلیسیا کو اس کے اثر سے بچانے کے لیے۔ اب لوگوں کی حوصلہ افزائی کے اس اصول کے اطلاق کے بارے میں سوچیں، خاص طور پر روحانی رہنما کے طور پر۔ اور میں نے اس کے بارے میں سوچا کیونکہ اس کمرے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک روحانی رہنما ہوں۔ ویسے اگر آپ باپ یا ماں ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ روحانی رہنما ہیں۔ کچھ مناسب طریقے کیا ہیں جن سے ہم عوامی طور پر ان لوگوں کو تسلیم کر سکتے ہیں جو ہماری ٹیم کے فرد ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اپنی ٹیم کے کچھ بہت اہم ارکان کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ ہم میں سے اکثر بائبل کے اس پروجیکٹ پر تقریباً 20 سال سے مل کر کام کر رہے ہیں، جسے ہم لائف اسینشل اسٹڈی بائبل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ساتھی ڈیوڈ پاورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس بہت بڑے پروجیکٹ پر میرے ویڈیو پروڈیوسر اور ویڈیو ایڈیٹر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ شکریہ ڈیو، جس نے حقیقت میں میری تمام 1500 ویڈیو ٹیپ کرنے کا آئیڈیا شروع کیا۔ میں ایوا مورلی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے میرے سابق ایگزیکٹو اسسٹنٹ کے طور پر شروع میں میرے تمام گرافکس بنائے۔ وہ ایک عظیم حوصلہ افزائی کرنے والی تھیں۔ شکریہ ایوا۔ میں سو مچل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو اب میرے ایگزیکٹو اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی ہیں اور لائف اسینشل اسٹڈی بائبل کے لیے ان تمام مسودات کو متعدد بار ٹائپ کر چکی ہیں اور میری ویڈیو پریزنٹیشنز کے لیے تمام سکرپٹس بھی ٹائپ کیے۔ میں ڈینی وے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے کئی سالوں سے رضاکارانہ طور پر اپنا وقت دیا اور تمام 1500 ویڈیوز کے آڈیو اور گرافکس بنائے اور پروڈکشن میں میری ٹیم کے ساتھ ایمانداری سے کام کیا۔ میں باب ولنگ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس پروجیکٹ کے آغاز سے لے کر اب تک ایک بہترین ویڈیو ٹیکنیکل ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا۔ اور ساتھ ہی میں ان کی اہلیہ میلوڈی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے کیمرہ آپریٹر کے طور پر باب کے ساتھ وفاداری کے ساتھ خدمات انجام دی۔ میں شارون فریزن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ایک وفادار رضاکار کے طور پر عملی طور پر کل وقتی مخطوطات میں ترمیم کی۔ بدلے میں اس نے رضاکاروں کی ایک بڑی ٹیم کو مربوط کیا، جنہوں نے بائبل اور ویڈیوز کو متعدد زبانوں میں شائع کرنے کے لیے کیپشن تیار کرنے میں مدد کی۔ آخر میں اپنی عقیدت مند بیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو شروع سے ہی ویڈیو کلاسز کا حصہ رہی ہیں، نہ صرف اپنی موجودگی سے بلکہ اپنے الفاظ سے میری حوصلہ افزائی کی۔ آپ کا شکریہ۔ تو مجھے اصول کو دہرانے دیں، روحانی رہنما ہوتے ہوئے ہمیں مواقعوں کا فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ہم مکمل طور پر اپنی ٹیم کے لوگوں کا شکریہ ادا کر سکیں۔ تو سوال یہ ہے، میں اسے آپ کے لیے دہراتا ہوں، کچھ مناسب طریقے ہیں جن سے ہم عوامی طور پر ان لوگوں کو تسلیم کر سکتے ہیں جو ہماری ٹیم کے فرد ہیں۔